سورہ بقرہ آیت نمبر 163، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لوگوں تمہارا معبود تو وہی ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ اللہ ہے نہیں بول رہے، معبود، اللہ معبود ہے، وہ لے کے آنا ہے، معبود کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ہی معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے؟ رحم کرنے والے، مہربان ہے۔ صلو علی النبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں خود گواہی دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 18، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں معبود ہوں، میں اپنی گواہی خود دیتا ہوں۔ اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اور فرشتے اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور جس کو علم ہے وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں، جو جاہل ہے وہ نہیں دیتے۔ تو اپن کتنے بھی بڑے ایجوکیٹڈ ہو جاؤ، کون سی بڑی ڈگری لے لو، اگر لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے تو جاہل ہی ہے، کچھ بھی رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جاہل ہے، وہ دنیا کی نظر میں ڈگری آ گئی، مگر جس کے بعد لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے وہ جاہل ہی ہے۔ مگر دنیا کی بھی ڈگری ہے، لا الہ الا اللہ کا بھی علم ہے تو سونے پہ سہاگا مبارک، یہ بھی ڈگری ہے، یہ بھی ڈگری ہے۔ تو مگر اللہ کی نظر میں علم والا وہ ہے جس کے علم لا الہ الا اللہ کے پاس، علم جس کے پاس ہے وہ اللہ کی نظر میں علم والا ہے۔ تو کہہ رہے اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ انصاف کے ساتھ کارخانے عالم کا انتظام کرنے والا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا بڑا عالم ہے پورا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اب دیکھیں پھر وہ آیت آگے، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، جو آسمان اور زمین کا اللہ نے پیدا کیا ہے، اور رات اور دن کا جو آنے جانا ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اپنے کو ایک بھی نہیں دکھ رہی، کہیں کو نہیں دکھ رہی اپنے کو ایک بھی، اپنے کو آسمان میں بھی دکھ رہی نا، زمین میں دکھ رہی، کیوں نہیں دکھ رہی؟ رات اور دن میں اپن سمجھ رہے رات ہو گئی تو سو جانا ہے، صبح ہو گئی تو پھر چلے جانا ہے۔ رات کے لیے اپنے کو، رات آرام کے لیے ہے، بے شک آرام کے لیے، مگر نشانی نہیں دکھ رہی اپنے کو۔ کیا دکھ رہا؟ خالی رات ہو گئی اب سو جانا، صبح ہو گئی تو آفس چلے جانا، پھر رات ہو گئی تو پھر سو جانا، پھر صبح ہو گئی تو پھر آفس چلے جانا۔ اب یہ جو سو جانا اٹھ جانا جانور بھی کر رہے، مگر عقل مند وہ ہے جو ان میں نشانیاں دیکھ رہے کہ رات کیسا ہو رہی، صبح کیسا ہو رہی، آسمان کیسا ٹھہرے ہوا ہے، زمین پہ کیا ہے۔ یہ بندہ جو غور و فکر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی ذات میں نہیں۔ شیطان کیا دکھاتا؟ اللہ کیسا دکھ رہے ہوں گے، اللہ کی ذات میں، ڈائریکٹ ذات میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہمیں غور و فکر کدھر کرنا ہے؟ مخلوق میں۔ مخلوق میں کیا غور و فکر کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کی کیسی پرورش فرما رہا ہے۔ ہمارا ایمان کیا لائے؟ لا الہ الا اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی ان کی حاجتوں کو پوری کرتا ہے، اللہ ہی پورا نظام چلا رہا ہے۔ تو غور کرنا آسمان کا نظام کیسا چل رہا ہے، زمین کا نظام کیسا چل رہا ہے، رات اور دن کا نظام کیسا چل رہا ہے۔ کبھی اپنے وقت لیٹا بند ہو جاتے، لیٹا کھل جاتے، دن میں رات ہو جاتی، رات میں دن ہو جاتا، مگر اللہ کا نظام کیسے؟ دن میں دن ہی رہتا، رات میں رات ہی سے تھی۔ تو آگے فرمائے بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب یہ جو نشانیاں دیکھنے والوں کی علامت، تعریف، ان کی جو ہے نا فیچرز ساری آ رہی، دیکھیں کیا کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جب غور کرنے لگتے ہیں تو ان کے اندر کیا چینج آتا ہے، یہ کون لوگ ہیں بتا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے، انسان تین حالت میں ہی رہتا ہے زندگی میں، یا تو کھڑا ہوگا، یا تو بیٹھا ہوگا، یا تو لیٹا ہوگا۔ چوتھی کوئی حالت ہو ہی نہیں سکتی، یا تو کھڑا ہوگا
یا تو بیٹھا ہوگا یا تو لیٹا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں یہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. اور امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ عقل مند وہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے اور فکر کرتے رہے. اور جب یہ کرتے رہے گا تو اس کا دل کیا ہوگا؟ بولنے لگے گا. اور جب دل بولنے لگتا ہے تو زبان سے کیا شروع ہو جاتی ہے؟ حکمت کی باتیں شروع ہوتی. جب حکمت کی باتیں شروع ہوتی لوگوں کی زندگیاں بدلتی. اپن بولے تو نہیں بدلتی, وہ حکمت آئی اللہ کی طرف سے تو پھر زندگی بدل. اپن کتنا ہی بولے تو نہیں سنتا ہوں, ان بولتا ہاں معلوم ہے تو تمہارے سے اچھا میرے کو معلوم ملتا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. صلو علی نبی اللہم صل. اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں, آسمان اور زمین کی بناوٹ میں کیا کرتے ہیں؟ غور کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں. اب سارے چیزیں غور کر کے, کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کر کے, غور و فکر کر کے, جب غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے کی بات بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا چینج آتا ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں, اے پروردگار تو نے اس کارخانے عالم کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا. اب وہ بول اٹھتے ہیں کہ مولا ہر چیز تو نے کسی مقصد سے پیدا فرمائی, کوئی چیز بیکار نہیں. ہم بڑے بڑے آدمیوں کو بولے تو بیکار ہے, اس کی زندگی بیکار ہے, کیا فائدہ تیری زندگی کا؟ ہم نے تو اس کو اٹھا کے بول دیا جو چاہے. مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی. اور میرے جو صالحین بندے ہیں وہ بھی اس بات کو انڈورس کرتے ہیں, اے باری تعالیٰ تو نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی. آگے کہتے ہیں تیری ذات پاک ہے اور تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا. اب کہتے ہیں تیری ذات پاک ہے, تو پاک ہے, تو سبحان ہے, اور مولا ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اب اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں, روتے ہیں, توبہ کرتے ہیں گناہوں کی ساری چیزیں. صلو علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.